وظائف چینل کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوری دولت چاہیے، اور وہ بھی ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ حضرت ہمیں پیسے بھی ارجنٹ چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہ قرض اتنا آ چکا ہے، اور ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کے ہم مقروض ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں کوئی تسبیح بھی ایسی دیجئے جو تسبیح بھی دولت کی سمندر ہو، کہ ہمیں اس طرح دولت ملے، گھر میں رزق ہی رزق ہو، پیسہ ہی پیسہ ہو، دولت ہی دولت ہو۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ نصیب کا ملنا ہے۔ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں، نصیب میں لکھ دیا ہے، وہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے۔ لیکن اللہ پہ توکل بڑی چیز ہے۔ یہاں پہ میں نے اس ایسی کنڈیشن میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنے پریشانی کی حالت میں اب کیا بتاؤں کہ وہ کالے علم والے لوگوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کرنا شروع ہے، جبکہ کالا علم کرنے والا تو ہوتا ہی کافر ہے، جو ظلم کے لیے کرتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی ہم پھنسے ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بھائی جانے والے جو جا رہے ہیں ان کا کیا ہے، وہ انہوں نے مان لیا نا اس کلام کو۔ یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کالا علم فوری اثر کرتا ہے، تو جرا نوری علم ہے وہ ذرا ٹھہر ٹھہر کے اثر کرتا ہے۔ بھائی ایسا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی کالا علم فوری اثر کرتا ہے اور نوری ٹھہر ٹھہر کے، مجھے اس کا سوال کا جواب دیجئے۔ بھی کالے والے کو تو آپ یاد کریں، شیطان کو تو وہ فوری مدد کو آ جائے، اور رحمان کو مدد کے لیے پکاریں اور وہ آپ کی مدد کو نہ آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان کمزور جن لوگوں کا ہوتا ہے وہ یہ لفظ بولتے ہیں، اور اس لفظ کو بولنے سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں، اور وہ ایک کنویں سے پانی لینے کے لیے جب پہنچے تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک ہدہد پرندہ بیٹھا ہے۔ وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہدہد پرندہ، تو وہ کلگی والا، تو وہ دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے اور پانی اس کے لیے اوپر آیا ہے، کنویں کا پانی، اور اس نے پیا ہے، اور پینے کے بعد وہ اس نے پرواز کی اور چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی جب قریب آئے تو پانی نیچے چلا گیا، تو اللہ کی طرف، آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، میں جب کہ تیرا بندہ ہوں، میں تیری تسبیح و تعلیل کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں قیام، رکوع، سجود کرتا ہوں، یا اللہ میں ہر وقت تیری عبادت میں رہتا ہوں، تجھے منانے میں ہوتا ہوں، لیکن جب میں آیا تو میرے لیے پانی نیچے چلا گیا، اور ہدہد آیا، پرندہ آیا، اور اس کے لیے پانی اوپر آ گیا۔ تو غیب سے آواز آئی، فرمایا یہ تجھے دکھانے کے لیے کہ وہ جب میرے پاس آیا تو وہ اس کو مجھ پہ توکل تھا، بس اس کے علاوہ نہ اس کے پاس رسی تھی نہ ڈول تھا، بس وہ میرے پہ توکل کر کے آیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ پہ قرضہ آ گیا ہے، اگر آپ کو جناب فوری دولت چاہیے، فوری پیسہ چاہیے، فوری جناب والا، تو غلط رستہ نہ اختیار کیجئے۔ دیکھیے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کے جو نقصانات والے لوگ ہیں، ان کی کالیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں اور وظائف مانگتے ہیں، تو یقین مانیے جب آپ اللہ پہ توکل رکھ کے اور ایمان کامل رکھ کے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن حکیم سے یا نبی پاک یا حدیث مبارکہ سے یا صحابہ کرام یا بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرتا، اور وہ کبھی کالے علم والے لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ اس کا صبر اس کی کامیابی کا مرکز بن جاتا ہے، اور اس کو جب وہ صبر کے امتحانات سے نکلتا ہے تو یقیناً رب کائنات فرشتوں میں فخر کر کے فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ جس نے مشکل وقت میں بھی مجھے یاد رکھا اور مجھے یاد کیا اور مجھ پہ توکل رکھا۔ کیونکہ انسان کا جب یقین ہو، ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے کا بھی قرض ہے یا پیسے کی ضرورت ہے آپ کو، دولت، کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہے یار میرا اچھا مکان ہو، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، کس بندے کا دل نہیں کرتا کہ میرا اپنا مکان ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے پاس ذاتی گھر ہو اور ذاتی سواری ہو اور اس کے پاس ایک خوبصورت نیک بیوی ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص وہ سمجھے کہ اللہ کی رحمتیں ہیں مجھ پہ، اللہ کی نعمتیں ہیں مجھ پہ۔ یہ چیزیں ہونے سے سرکار نے فرمایا جب اچھا آپ کے پاس اللہ پاک نے دیا ہے تو اچھا لباس پہنو، اچھا گھر بناؤ، اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جب مشکل وقت آ جائے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ مختصر یہ ہے کہ جو رب سے مانگتا ہے نا تو اس کے گھر میں رزق ہی رزق ہوگا، جو رب سے مانگے گا، یقین سے۔
جو اللہ پہ توکل کرے گا. آج میں آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ عرض کرنے والا ہوں، یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اگر آپ یہ کامل یقین کے ساتھ اور کامل ایمان کے ساتھ اور یقین مستحکم کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو ضرور بضرور اللہ پاک آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کی اس مطلب آپ کی خواہش ہے، نیک خواہش، جائز خواہش، انشاءاللہ کیونکہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کرم فرمائے گا، اللہ پاک فضل فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی قسمت کا لکھا بھی آپ کو ملے گا اور اس سے اضافی بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ یقین کامل سے رب سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے. تو آپ نے یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے، صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد. اور طریقہ کار سن لیجئے، لیکن اس سے پہلے میں تمام دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ وظیفہ آپ اس طریقے سے کریں گے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. اگر اسے ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں یا سارا دن چلتے پھرتے پڑھتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ، صدقہ و خیرات وغیرہ آپ اس کا صدقہ و خیرات کسی غریب کو یا کسی دینی مدارس میں یا بے زبان جانوروں کے لیے باہر یا دریا میں مچھلیوں کے لیے، چاروں جگہ پہ آپ کسی جگہ پہ بھی کوشش کریں کہ پہلے اس کا صدقہ و خیرات اب توفیق ادا کریں اور اس کے بعد آپ پڑھیں یا حیو یا قیوم یا وہاب یا رزاق. ایک مرتبہ یا حیو یا قیوم یا وہاب یا رزاق، 2 مرتبہ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور سر اپنا آسمان کی طرف کر لینا ہے اور دعا مانگنی ہے، اور دعا میں آپ نے اپنے مسئلے کو رکھنا ہے. انشاءاللہ العزیز 11 دن یا 21 دن کے اندر اندر جس ٹارگٹ کو آپ لے کے چلے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ضرور پورا ہوگا. جس نیک مقصد کو آپ لے کے چلے ہیں، گھر کے لیے یا اچھی سواری کے لیے یا قرض کی رقم کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا. آستانہ علی ہمدم دربار شریف پر دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، جو شامل ہونا چاہے کمنٹ سیکشن میں میسج کیجیے. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.